غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے جموں خطے اور وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں آج مسلسل دوسرے روز بھی بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی اور لوگوں کو ہراساں کیا۔ بھارتی فوج، پیراملٹری، سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس اہلکاروں نے کشتواڑ، ڈوڈا، رامبن، راجوری، پونچھ، ادھمپور، ریاسی اور جموں کے مختلف علاقوں میں پرامن آزادی پسند کارکنوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ قابض فوجیوں نے صرف راجوری میں 25 مکانات پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت چھاپے مارے۔ یہ چھاپے کشمیریوں کی آواز، ان کی جاری جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے مارے جا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں نوآبادیاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کو تیز کرنے پر بھارت کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا جبری قبضہ جو 1947 میں سری نگر پر حملے سے شروع ہوا تھا، مقامی آبادی کے لیے مسلسل استحصال اور مظالم کا باعث ہے۔ دریاسنا راجوری کے علاقے بدل میں پراسرار بیماری کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے تصدیق کی ہے کہ 7 دسمبر سے لے کر اب تک 17 اموات کی وجہ زہریلے مواد کا استعمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ زہر کا توڑ کرنے والی دوائی ایٹروپین سے تمام زیر علاج مریض مکمل طور پر صحت یاب ہوئے، جس سے اس موقف کو تقویت ملتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں محکمہ جنگلی حیات کے ڈیلی ویجرز نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نوکریوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا، جس سے مودی کی بھارتی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے غم و غصے کی عکاسی ہوتی ہے۔ حقائق معلوم کرنے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت بھر میں جاری مسلم دشمن مہم کے ایک حصے کے طور پر صرف ریاست گجرات کے قصبے بیٹ دوارکا میں حکام نے مسلمانوں کی 525 جائیدادوں کو مسمار کر دیا ہے۔ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسمار کیے گئے زیادہ تر مکانات مسلمان ماہی گیروں کے تھے۔ بھارت میں پریس کی آزادی کے حامیوں کے لیے روز بروز خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں تازہ ترین اقدام میں ٹیکس حکام نے نئی دہلی میں قائم تحقیقاتی صحافت کے لیے مشہور ڈیجیٹل میڈیا ادارے دی رپورٹرز کلیکٹیو (TRC) کی غیر منافع بخش ادارے کی حیثیت ختم کر دی ہے۔